إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. محترم سامعین، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں نے پڑھی ہے، اور یہ آیت تقریباً اکثر مسلمانوں کو چاہے سورۃ الفاتحہ بھی نہ یاد ہو لیکن وابتغوا الیہ الوسیلہ ہمارے یہاں مسلمانوں کو یاد ضرور ہوتی ہے. آج اسی حدیث آیت پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کی ابتدا ہے یا ایھا الذین آمنو سے، یا ایھا الذین آمنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، جو بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، علماء صحابہ میں سے ہیں، جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن کما انزل فلیقرأ علی ابن ام معبد او کما قال علیہ السلام. تم میں سے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ قرآن ویسے ہی پڑھے جیسے اللہ نے لوح محفوظ سے نازل کیا ہے، تو اس کا ایک ہی استاد ہے، کیا؟ فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ ابن ام معبد. تو چاہیے کہ ابن ام معبد یعنی عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھے. یہ بڑا اونچا مقام اور بڑا شرف ہے ایک صحابی کے لیے. قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں. عبداللہ ابن مسعود ابن مسعود خود کہتے ہیں کہ 114 صورتیں جو اللہ نے قرآن پاک میں نازل کی ہیں، 70 صورتیں تو میں نے صرف نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن کے حفظ کر لیا ہے، کبھی ہمیں کھول کر کے نوبت نہیں دیکھنے کی، یاد کرنے کی نوبت نہیں آئی. باقی 30 صورتیں جو ہیں ان کو ہمیں یاد کرنا پڑا ہے. نبی علیہ السلام ایک دن مسواک کی آپ کو ضرورت تھی، آپ تازہ مسواک کے بڑے شوقین تھے. آپ نے فرمایا عبداللہ اوپر چڑھ جاؤ، ذرا سا ایک مسواک توڑ لو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر گئے تو ہمیشہ اپنی لنگی، اپنی ازار جو ہے نیچے لٹکا رکھتے تھے. ٹخنے کے نیچے نہیں، ٹخنے کے اوپر، لیکن نیچے تک رہتی تھی، کھلتی نہیں تھی، جلدی محفوظ رکھتے تھے اپنا. کیوں؟ بچپنے میں جیسے پولیو وغیرہ کی بیماری آتی ہے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے ان کی پڈلیاں بڑی خراب تھیں، کمزور بھی تھیں اور بڑی داغدار. تو اپنے عیب کو چھپانے کے لیے ہمیشہ اس کو ڈھانپ رکھتے تھے. لیکن آپ حضرات جانتے ہیں آدمی درخت پر چڑھتا ہے تو اسے سب کچھ لپیٹنا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے. اب وہ بیچارے سنبھال کے تو چڑھ گئے، لیکن جب اوپر گئے تو ہوا آئی، پنڈلی کھل گئی ان کی.
جو چھپا رکھے تھے پنڈلی کھل گئی. پنڈلی کھل جانے کے بعد جب صحابہ کرام نے دیکھا تو سارے صحابہ ہنس پڑے. اتنی عیب تھا، اتنی پتلی، اتنی کمزور، اتنی دبلی، ہلکی پھلکی عبداللہ کی پنڈلیاں. بڑی حیرت سے ہنسنے لگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہنستے ہو؟ عبداللہ کی چھوٹی کمزور دبلی پتلی ہلکی پھلکی داغدار پنڈلیوں کو دیکھ کر کے تم ہنستے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ایسی پنڈلیاں ہیں ملئت ایماناً کہ جو ایمان سے بھری ہوئی ہیں. تمہیں معلوم ہے اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان پنڈلیوں کو اگر احد پہاڑ کے برابر اس کی ایک پنڈلی کا وزن کیا جائے تو اللہ کی قسم ان کی پنڈلی جو ہے وہ غالب آ جائے گی. یہ ہے عبداللہ بن مسعود. میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ شاید کہ کبھی بات نہ آئی ہو یا کہ کسی سے آپ نے سنا ہو. یہ بات یاد رکھیں، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن پر تدبر کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگو، جب قرآن پاک پڑھو یا کسی سے سنو کہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو ہے تو خوب توجہ سے سنا کرو، خوب غور سے سنو. کیوں؟ قرآن تو نذیر للعالمین، ذکر للعالمین سب کے لیے ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے دنیا کے تمام لوگوں کو ترک کر کے صرف کس کو پکارا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو. تو اب دو ہی شکل ہے، کوئی ایسی زبردست اور عالی شان چیز کا حکم اللہ دیتا ہوگا یا کسی نہایت خطرناک برائی سے تم کو منع کرتا ہوگا. اور یہ ایسا حکم ہے کہ مومنو تمہارے لیے خاص ہے، دنیا کی کوئی قوم اس میں شریک نہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس میں دنیا کی ساری مخلوقات، سارے انسان و جنات آ گئے. لیکن یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو ایمان والے ہی مخاطب ہیں، دنیا کا اور کوئی انسان مخاطب نہیں. تو اس آیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہیں، 4 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ جب کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے آخرت میں اور دنیا میں تو اس کے لیے 4 شرائط ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. 4 شرطیں ہیں. یہ 4 نیک اعمال کا تذکرہ ہے جو دنیا کے ہر انسان کو اللہ نے حکم دیا. اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 چیزیں تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پہلی چیز ہے ایمان. الحمدللہ ایمان تو سب کو ملا ہوا ہے، لیکن دعا کرو کہ ایمان خالص ملے. ایمان تو ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ایمان تو وراثت میں مل گیا. ہاں ایمان وراثت میں تو ملا ہے اور ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ضرورت ہے ایمان خالص کی. کیوں؟ رب العالمین قرآن پاک سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں، شرک سے پاک نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں الا وہم مشرکون، لیکن مشرک کے مشرک ہی رہ گئے، مومن موحد نہ بن پائے. اسی لیے رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر شرط رکھی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون.
جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا. پتہ چل گیا ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان مقبول ہے جو ایمان شرک سے پاک ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے بچایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، یہ ہیں جن کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں، یوم الحساب ان کو امن و امان ملے گا. اور اللہ نے آگے فرمایا وہم مہتدون، یہ ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے. تو دوستو ضرورت ہے ایمان خالص کی. اسی لیے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیں کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو آپ فرماتے اللہ اکبر افضل الاعمال ایمان باللہ. سب سے محبوب، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ایمان باللہ. کیوں بھائی؟ ایمان باللہ اگر مضبوط ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ نے فرمایا جس کے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان درست ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے دل کو ہدایت کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں. انسان کا اگر ایمان درست نہ ہو، انسان کی توحید درست نہ ہو، تو یاد رکھو کبھی اس کو عمل صالح کی توفیق نہیں ملتی. ابھی بڑی عجیب سے بات ہے، ابھی ہمارے ہاں بہت جو ہنگامہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ جس دن سے 18-19 دن ہو گئے دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے ٹی وی میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں واللہ دیکھو شرک کی نحوست، کیونکہ شرک میں مبتلا ہے انسان، نیک عمل کی توفیق نہیں ملے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان باللہ جس کا درست ہوگا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ جس کا ایمان درست ہوگا، توحید ہوگی، پھر ایمان اور توحید کی برکت سے يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ نیکیوں کی توفیق اس کے دل کو دے گا. اللہ تعالیٰ ایمان درست کرے. دیکھ رہے ہیں آدھے مہینے سے زیادہ ہو گیا، کہتے ہیں واللہ 10ویں آدمی نے بتایا کاش سب کچھ میں نے دیکھا لیکن پورے 18 دن میں ایک دن بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تقریر کرتے ہوئے دیکھا، شہید ہونے کے لیے تیار دیکھا، لیکن واللہ لوگ کہتے ہیں کہ 18 دن ہو گئے، 20 دن، لیکن میں نے نماز پڑھتے ہوئے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹہ ہم نے مراقبہ کیا کہ کس وقت نماز پڑھتا. کیوں میرے بھائی؟ غوث کی طرف دعوت دینے والا، شرک کی دعوت دینے والا، زندوں کے بجائے مردوں کو کلمہ پڑھانے والے کو کیا اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اسی لیے ایمان باللہ سب سے افضل عمل قرار دیا گیا. کیوں؟ ایمان توحید اگر ہے تو اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے دل کو نیکی کی ہدایت دیتے ہیں. اور اگر کسی کا ذکر، کسی کا دل توحید سے خالی ہو، کسی کا دل ایمان خالص سے محروم ہو، توحید سے خالی ہو، اللہ اکبر، اللہ کی یاد سے غافل ہو، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ اکبر، اتنی بڑی چیز. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے ہمارے نبی، جس کے دل کو ہم نے توحید سے، اپنے ذکر سے، اپنے خوف اور تقوی سے ہم نے غافل کر دیا ہے، آپ کبھی اس کی باتیں نہ مانیں. کیوں؟ وہ جب میری یاد سے غافل ہوا تب اس کا دل میری فرما برداری کو اس کو آمادہ نہیں کرتا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اب وہی بدعتیں وہ اپناتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہیں، جو نفس کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے سارے اعمال دنیا میں دیکھو حد سے گزرے
ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ توحید، ایمان اور توحید، ایمان خالص اور توحید خالص نصیب فرمائے۔ تو ہے چل رہی بات کریں، پہلا عمل کیا ہے؟ ایمان کی۔ اسی لیے کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق دل کے ساتھ، اس لیے بعض روایتوں میں کیا ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، بعض روایتوں میں اسی لیے ہے من قال لا، ہر کلمہ پڑھنے والا نہیں، خالصا من قلبہ، دل کو کفر سے، شرک سے، ریاکاری سے، نفاق سے خالص کرتے ہوئے جو زبان سے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اس کے جنت میں نصیب۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بڑے زبردست امام گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے، ہم تمام کو ان کے علوم سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر امام ہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھنے کے بعد جن 3 اماموں کے سامنے بخاری کو نظر ثانی کے لیے رکھا تھا، ان میں سے کون تھے؟ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے پائے کے علم ہیں۔ جب ان کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں آ رہے ہیں، تو امام احمد بن حنبل اپنے سارے کاروبار، درس، تدریس، اجتماع چھوڑ کر کے شہر کے بغداد کے باہر نکل جاتے، جو راستہ بغداد میں داخل ہوتا تھا وہاں کھڑے رہتے۔ کیوں؟ کہ احمد ابو زرعہ آئے تو پہلے اس کو میں پکڑ لوں۔ یہاں تک کہ ایک دن ہفتے بھر روزانہ آتے جاتے رہے، پتہ چلا کہ ابو زرعہ رازی آ رہے ہیں۔ امام ابو زرعہ ابو رازی رحمۃ اللہ علیہ کو امام احمد بن حنبل نے پکڑا، لے کر کے آئے اور اپنے گھر میں بند کر دیا۔ دیکھا آپ نے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ علم۔ احمد بن حنبل کو کہاں بند کر دیا؟ ابو زرعہ کو اپنے گھر میں، ایک ہفتہ دروازہ نہیں کھولا، باہر نہیں جانے دیا۔ یہ ہے علم۔ اللہ تعالیٰ ایسا علم ہم کو علم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا کرے۔ ایک ہفتہ دروازہ بند رکھا، باہر نہیں جانے دیا۔ اور پورا ایک ہفتہ کیا کرتے تھے؟ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میرے والد قلم اور کاغذ ساتھ رکھتے اور ان کے سامنے گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ جاتے، اور اللہ اکبر، ہمارے والد کچھ نہیں ان کو اپنا علم نہیں دیتے تھے، بلکہ پوچھتے ابو زرعہ ما تقول فی فلان، فلاں راوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو زرعہ جو جواب دیتے ہمارے والد اس کو نوٹ کر لیتے۔ پھر اب خود نہیں بتاتے، میں آپ تو یہ کہتے لیکن میں یہ کہتا ہوں نہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وقت ضائع ہو جائے گا۔ جو ہمارے پاس علم ہے وہ تو معلوم ہے، ان کو بتانے کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے ان کے علم کو۔ اگر میں کہوں گا تم یہ کہتے ہو، میں اس کو بارے میں یہ کہتا ہوں، ٹائم ہمارا برباد جائے گا، ہمارا علم نہیں۔ ما تقول فی حدیث کذا، فلاں حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ ابو زرعہ جو کہتے نوٹ کر، کہتے ہیں کہ 8 دن کے بعد جب ابو زرعہ امام ہمارے والد کو پتا چلا کہ اب ساری تھیلی جھولی خالی ہو گئی ہے، یعنی اب جو میں پوچھنا چاہتا تھا پورا پوچھ لیا ہے، اب کچھ باقی نہیں رہا، تب دروازہ کھولا اور جا کر کے شہر والوں سے ملاقات کرنے کا موقع دیا۔ آج ہے کوئی علم کا ایسا شاید؟ آپ تو ہوگے لیکن مولوی تو بالکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہر مولوی اپنے کو سب سے بڑا عالم ہی سمجھتا ہے، دوسرے کی علم سے فائدہ کیا اٹھائے گا وہ؟ یہی تو سارا جھگڑا ہے آج دنیا کے اندر، سارا جھگڑا یہی ہے۔ مسجد، مدرسہ، اسٹیج، ہر ایک جگہ کہ ہم سب سے بڑے عالم۔ اور احمد بن حنبل کو ذرا دیکھو، امام عبداللہ ان کے بیٹے کہتے ہیں والد صاحب نے کہا بیٹے عبداللہ تمہیں معلوم ہے اللہ کی قسم اس کا علم اکٹھا کرنے کے لیے، ہم اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے میں اپنی رائے نہیں دیتا رہا کہ اس سے پوچھیں، اس کا علم اکٹھا نوٹ کر کے اپنے علم میں شامل کر لیں۔ کہتے ہیں بیٹے اللہ کی قسم کچھ دن بعض ایام ایسے بھی آئے ہیں کہ صرف میں نے فرض نماز پر اکتفا کیا ہے، سنت مؤکدہ بھی مجھے چھوڑنی پڑ گئی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہی امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، توحید ہے، خالص توحید۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے
کے سارے راستے. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا مستحق کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ. ابو ہریرہ ہمیں معلوم تھا کہ سوال تم ہی کرو گے، کوئی تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. آج واقعی تم نے سوال کر لیا نا، میرے ذہن میں تھا کہ کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہم سے یہ سوال، اور مجھے یقین تھا کہ ابو ہریرہ ہی پوچھے گا ہم سے یہ سوال. کیوں؟ اس کو جو علم حاصل کرنے کا شوق ہے کسی کو اتنا نہیں. اسعد الناس بشفاعتی، ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے پہلے نمبر پر مستحق وہ امتی ہوگا جو اخلاص کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ ایمان لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا. ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو آدمی کیسے جنت میں جاتا ہے. امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں ہیں. ان کے بھانجے عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الجرح والتعدیل کے مقدمے میں جو حیدرآباد دکن سے آج سے تقریباً 100 سال پہلے چھپی تھی اور آج وہی چھپی چلی آ رہی ہے، اس کے مقدمے کے اندر نقل کرتے ہیں بڑی عجیب سب بات. کہتے ہیں ہمارے ماموں ابو زرعہ کا انتقال ہونے لگا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، چاروں طرف سے شاگردوں کو پتا چلا جمگھٹا ہے، ادھر فنا فنا فنا، سارے محدثین سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اسی اسنا میں والد ماموں کی جان کنی شروع، حالت نزع جان کنی شروع ہو گئی. اللہ اکبر. سارے شاگرد سارے علماء درجنوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے چارپائی گھیر کر کے ہیں. جب حالت ندا میں ماموں شروع ہو گئے تو ہم سب لوگوں نے کہا کہ بھائی سنت کے مطابق ان کو کلمے کی تلقین کرو. کیا کرو؟ کلمے کی تلقین. کہتے ہیں سب سے پہلے اب شروع کریں. اس نے شروع کیا حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں. اب ایک تو استاد کا انتقال ہو رہا ہے، گھبراہٹ بھی ہے، اور اتنے بڑے بڑے محدث بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 راوی حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں. بس گاڑی رک جاتی، ذہن کام نہیں کرتا کہ اگلا سند میں اگلا راوی کیا رک گیا، جلدی پڑھو. دوسرا پڑھا حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدث ہو گیا تو اس کی بھی گاڑی. کہا جتنے لوگ زندے کھڑے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی موت سب کو نصیب کرے. یہ توحید خالص کی بات چل رہی ہے. جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ہر ایک نے کوشش کیا کہ پوری سند بیان کر کے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ اکبر. ہم میں سے ہر آدمی کوشش کیا، درجنوں علماء محدث موجود ہیں کہ استاد کو تلقین کریں، لیکن ہر ایک کی گاڑی آگے جانے کے بعد رک جاتی تھی، سند میں کہیں اٹک جاتا تھا، پوری سند کوئی نہ پڑھ سکا. کہا آخری انسان جو تھا وہ بھی نہ پڑھ سکا. تو ماموں جان تو حالت نزا میں تھے. حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ فانہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہتے ہیں ہم سارے زندے درجنوں بھر محدث کھڑے تھے، لیکن کسی نے کوئی پوری سند نہ پڑھ سکا، تلقین نہ کر سکا، کلمہ پڑھ ہی نہ سکا کوئی گھبراہٹ میں. لیکن سب عاجز آ گئے تو ماموں جان نے شروع کیا اور سند پڑھی، سند کے بعد متن پڑھا. اور کہتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ من کا جب اس جملے پر پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو معلوم پڑتا ہے ملک الموت انتظار کر رہے تھے، الا اللہ پر پہنچے تو روح قبض کر لے. یہ ہے میرے بھائی کیا توحید خالص. اللہ یہ توحید خالص نصیب فرمائے. موحد تو بڑے ہیں، بڑے توحید والے کے دعوے دار ہیں، مرتے دم تک یہ توحید نصیب ہو، یہ ایمان ہے. تو پہلی شرط کیا ہے دوستو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا آمنوا. نمبر 2 تقوی. دوسری شرط کیا ہے؟ تقوی. دوسرا اب تقوی کس توحید ایمان تو سمجھ میں آ گیا. تقوی کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ تقوی. دوسرا عمل
کامیابی کا ایمان کے بعد ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل اللہ کے تعالیٰ نے اس آیت میں جو کامیابی کا بیان کیا وہ کیا ہے؟ تقوی. کیوں کہا جاتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی، اس کو کہا جاتا ہے روح ایمان، روح القرآن. کیا کہا جاتا ہے؟ روح القرآن. اس میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ النساء کی آیت وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. اے مسلمانوں، تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی حکم دے رہے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تقوی نصیب ہو. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام اسی لیے ساری زندگی لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتے رہے. آج تقوی پر وعظ و نصیحت کا سارا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. آج لوگوں کے دلوں سے تقوی نکل گیا ہے. اگر ہمارے دلوں میں تقوی آ جائے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ذرا سوچو، بتا رہا تھا یہ سورۃ النساء کی آیت جو ہے اس کا لقب کیا دیا ہے؟ روح القرآن. کیا؟ را ہا اور یا، روحا، تقوی والی یا، روحا القرآن، روح القرآن. کیا مطلب ہے؟ روحا کہتے ہیں چکی کو. کون چکی؟ یہ والی نہیں، وہ جو گھروں میں عورتیں چلاتی تھی. کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، چکی چلاتی تھی تو بڑی عورتوں کو صحت رہتی ہے، برابر صحت مند رہتی تھی. ماشاءاللہ، سمجھ گئے نا؟ صحت مند رہتی تھی، ساری چیزوں کی پابندی. اور ساری چیزیں ریڈی میڈ مل گئی تو بیماریوں سے فرصت ہی نہیں. ساری چیزیں ریڈی میڈ. اللہ اکبر. روح، اس چکی کو کہا جاتا ہے روحا. روحا کہتے ہیں وہ چیز جو ایک ہی دائرے میں حدود میں برابر کیا رہے، وہ چکر لگاتی رہے. سمجھ گئے نا؟ دیکھیں چکی اپنی جگہ سے چلتی رہی، سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر موقع پر دیکھیں وہ چکی اپنی جگہ پر تھی. اور آٹا نکلنا ہے تو چکی اپنی ہی جگہ پر ہے. تب روح القرآن، اس آیت کا لقب روح القرآن. کیا مطلب؟ یہ پورے قرآن پاک پر عمل کرنے کا دار و مدار اس آیت پر ہے. پورے 30 پارے کا قرآن، 114 سورتوں پر مشتمل قرآن، الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک، جس کو کہتے بسم اللہ کے با سے لے کر کے ناس کے سین تک، پورے قرآن پاک پر عمل کرنے کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس آیت تقوی پر. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، او کما قال علیہ السلام. اپنے اندر تقوی پیدا کرو، ہر برائی سے بچنے اور ہر نیکی پر عمل کرنے، اور ساری شریعت اسلامیہ کا دار و مدار اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ تقوی پر. اور یہی تقوی پیدا کرنے کے لیے سال بھر میں 1 مہینے کی ٹریننگ ہم کو دی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو، ہر سال 11 مہینے اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑتا ہے کھانے پینے کی، لیکن 1 مہینے سال بھر میں رمضان کا روزہ تم پر اس لیے فرض قرار دیا گیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اگر رمضان گزر گیا تقوی نہ آیا تو سمجھو روزہ رکھنا بیکار گیا. بھائی محنت تو کیا لیکن بدلہ نہ ملا. اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. تو بات چل رہی تھی تقوی. تقوی اگر ہمارے اندر آ گیا تو سمجھو کہ ہمارا دین، ہمارا عمل بالکل درست ہو جاتا ہے. اب دیکھو ایک مثال، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، امام بیہقی، امام طبرانی اور امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب
اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، مدینہ طیبہ کے باہر پہاڑیوں پر جا رہے تھے، نیچے اترے تو دیکھا کہ ایک نوجوان تقریباً 100-200 بکریاں چرا رہا ہے، نوکر ہے، غلام ہے، غلام سمجھتے ہیں نا، غلام ہے۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب کھانا کھانے لگے تو بھی للچا رہا تھا، اس کو بلایا تم بھی کھا لو، بات چیت آگے بڑھی تو عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا انٹرویو آپ کی اسلام سمجھ رہا اندازہ لگانے تھا کہ کتنا ایمان والا ہے، تو کہا کہ بیٹے یہ بکریاں کتنی ہیں؟ کہا 200 ہیں۔ کہا کہ تمہاری؟ نہیں ہم تو نوکری کرتے ہیں، یہ سب ہمارے آقا کی ہیں۔ کس کی؟ ہمارے آقا کی، آقا کی ہیں۔ کہا بیٹے ایسا کرو ایک بکری ہم کو دے دو۔ کیا کرو؟ ایک بکری ہم کو دے دو، میں لے کے چل رہا ہوں۔ ارے داڑھی رکھ کے تو اتنے بزرگ بڑھ کر کے چوری کرنے کا حکم۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک بکری ہم کو دے دو اور تم کو چلو اتنی قیمت 200 درہم، تم 200 دینار دے دو، اتنا انعام تم قیمت دیں گے، اس کو جیب میں رکھو، تمہاری پاکٹ گرم، اور بکری ہم کو دے دو، میں لے کے چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر! وہ بیچارہ بڑا پریشان، شکل صورت اتنی دینداری کہ ہم کو چوری کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کہا کہ ہرگز نہیں، یہ میں چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک میرا آقا ہے، اور بہت ٹیڑھا خر دماغ، بڑا سخت دماغ والا ہے آقا۔ وہ آتا ہے تو روزانہ بکریاں گنتا ہے، بکریاں گنتا ہے، اور اگر میں نے ایک بکری تم کو دے دیا، قیمت تو ہماری ہو گئی اور تم بکری لے کے چلے گئے، اور آقا آیا 200 میں 199 بکریاں ملی، تب پوچھے کہ کہاں گئی؟ تو عبداللہ بن عمر کہ میں بتاتا ہوں، اس کو جواب دے دینا، تمہارا آقا مطمئن ہو جائے گا، امتحان لینے۔ کہا کیا؟ کہا آقا آ جائے تو کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا۔ کیا کون لے گیا؟ بھیڑیا لے گیا۔ اکلہ الذئب، جب آئے تو کہنا کہ میں ادھر ادھر، فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا ایک بکری کھا گیا۔ کہا اللہ اکبر، یہ ہے تقوی۔ یا عبداللہ، عبداللہ نام نہیں جانتا تھا، عبداللہ سے اللہ کو جب کہ بنے، ارے اللہ کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، قیمت تو میرے جیب میں ہوگی، میری پاکٹ گرم، بکری تو لے کے چلا گیا، تیرا کام بن گیا، اور قیامت اور میرا ارباب آیا اور اس نے گنا تو تمہارے کہنے کے مطابق کہہ دوں گا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، لیکن یاد رکھ قیامت کے دن ہمارا آقا بھی رب کے سامنے آئے گا، اور میں بھی آؤں گا اور تم بھی آؤ گے، اس وقت پتا چلے گا کہ بھیڑیا تم تھے کہ وہ جنگل کا بھیڑیا تھا، اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ عبداللہ یہ تقوی، ذرا سوچیں، اور آج پورا ملک ہدم کر ڈالیں، پوری پراپرٹی غیروں کی ہدم ہو جائے، تقوی نہیں ہے تو انسان ہاتھی بھی ہدم کر ڈالتا ہے، تو ذرہ برابر احساس اس کو نہیں۔ سوچو، یہ اسی لیے تقوی اللہ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء۔ اب ذرا سنو، ہمارے بھائی سوچتے ہوں کہ میں نے کچھ موضوع اور دیا تھا، لیکن شاید کچھ اور بولنے لگے، آتی بات انشاءاللہ۔ تو اللہ اکبر، بھائی میرے بھائی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب نے کہا تمہارا سیٹ کون ہے؟ کہا کہ فلاں جگہ۔ یہ دیکھو انسان تقوی اختیار کرے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی والے کو اللہ رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عمر نے اس کا نام لیا، پوچھا، نام بتایا، شہر میں گیا، کہا کہ فلاں جنگل میں، پہاڑی کے وادی میں تمہاری 200 بکریاں تمہارا غلام چراتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اس کو بیچو گے؟ کہا نہیں، بڑا امانت دار ہے، میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ نہیں، بیچ ڈالو اس کو۔ کہا نہیں بیچوں گا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کتنے کا غلام ملتا ہے؟ کہا اتنے کا، مثلا 500 کا، میں تجھ کو 1000 دوں گا، بیچ ڈال۔ وہ بھی للچا گیا بکری کا مالک۔ اب کوئی بیوقوف آ گیا ہے، 2 غلام کی قیمت ایک ہی دے رہا ہے، تو اس کو دے دو، ہم 500 فائدہ ہوگا اور 500 میں دوسرا غلام خرید لیں گے۔ خرید لیا۔ کہا اچھا بکریاں کتنی کی بیچو گے؟ کہا اتنی بکریاں، ان کی قیمت یہ۔ دیکھا کہ بیوقوف ہے تو خوب بڑھایا، جتنا مانگا بکریوں کی قیمت دے دی، بکریوں کی قیمت دی، غلام کی دی،
اور لے کر کے ساتھ آئے اور غلام سے کہا بیٹے تمہاری امانتداری اور تقوی شعاری نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں تم کو اس سے خرید کر کے یہاں آزاد کر دیتا ہوں اور یہ ساری بکریاں تجھ کو میں نے تحفے میں دے دیا. یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور آج ہمارے بھائی کہہ رہے سود حرام ہے. دنیا سود کو کم لیتے لیتے اتنی ترقی کر گئی, سپر پاور بن گیا سود کھا کر کے. یہ ملا لوگ سود کھانا حرام یہی فتویٰ دے دے کر کے مسلمانوں کو دنیا میں ذلیل اور دیکھا. اللہ تعالیٰ تقوی نصیب کرے. نمبر 3 میرے بھائیو, جو آج کا موضوع تیسرا عمل, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اور الیہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے تمہیں؟ وسیلہ ڈھونڈو. کیا کرو؟ پکڑو نہیں, یہی سے فرق ہے. کیا ڈھونڈو, تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے؟ تمام اہل علم کے نزدیک, تمام علماء کے نزدیک جتنی تفسیریں قرآن پاک میں ہیں سوائے احمد رضا خان اور نعیم مراد آبادی کی, مفتی احمد یار خان کی, ان کے علاوہ جتنی آپ کو تفسیریں اٹھائیں, خاص طور سے عربی میں, عربی میں کہا گیا الوسیلۃ ہی القربۃ بطاعت اللہ ورسولہ. ہی الوسیلۃ ہی القربۃ بطاعت اللہ ورسولہ, یعنی وسیلہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو, کیا ہر اس چیز کو جس کے ذریعے انسان, ہر وہ نیکی جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لے, اس کو کہا جاتا ہے وسیلہ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ وسیلہ ہے. اب ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, تم وسیلہ ڈھونڈو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. اب ذرا غور کرو وہ کون سے اعمال ہیں, کون سی نیکیاں ہیں, وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے. اور یہی ہمیشہ سے انبیاء کا طریقہ رہا. اب آئیں حدیثوں کے روشنی میں چند اعمال دیکھتے ہیں. نمبر 1, صحیحین کی طویل حدیث جو ہے جس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث اولیاء. حدیث اولیاء مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگو ما تقرب الی عبدی من شیء مما افترضته علیہ او کما قال علیہ السلام. بات بڑی واضح ہے میرے بھائی, اب اس سے زیادہ اور کیا چاہتا ہے انسان. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضته علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته او کما قال علیہ السلام. بڑی طویل حدیث, خلاصہ اس کا آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن ہمارے قریب پہنچنے کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے, جس سے بڑا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا, ایک انسان سب سے زیادہ اگر ہمارا تقرب حاصل کر کے ہمارے قریب پہنچ سکتا ہے تو آپ نے بیان فرمایا وہ فرائض کی پابندی ہے. فرائض سے بڑھ کر کے, فرائض کی ادائیگی سے زیادہ کوئی عمل اللہ فرماتے ہیں کسی بندے کو ہمارے قریب کرنے والا نہیں ہے. فرائض کیا ہیں؟ فرائض 2 طرح کے ہیں, ان کو بھی سمجھ لیں. نمبر 1, ایسے فرائض جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے, حقوق اللہ سے ہے.
نمبر 2 دوسرے فرائض جو ہیں وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد میں اللہ کا تقرب، ابھی ٹائم ہوتا تو ہم بتا دیں کیسے تقرب ہے۔ فرائض سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ اللہ والدین کی خدمت، وبالوالدین احسان، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ پھر اب ذرا حدیث سنو، رضا الوالد فی رضا الرب وسخط الوالد، لا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لینا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی بھی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ دیکھا، فی رضا الوالدین، جو اپنے ماں باپ کو راضی نہیں رکھتا وہ کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یمن سے ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی ارید جہاد، یا رسول اللہ انی ارید الجہاد ولم اقدر، جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے لیکن حالات جہاد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ جہاد جیسا بہترین عمل ہم اس سے محروم رہیں، حالات ہمارے سازگار نہیں، گھر میں بوڑھی ماں ہو یا باپ ہو یا ویسے نہ ہو اولاد، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ احی والدہ، تمہارے ماں باپ دونوں ہیں؟ لا یا رسول اللہ، باپ تو نہیں ہے، ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا قابل اللہ فی برہا، ایسا کرو اگر تم چاہے تو جہاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مرو سیدھے کہاں پہنچ جاؤ شہید ہو کر کے جنت میں، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو سنو، اگر سیدھے جنت میں جانا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہے، اللہ کی رضا خوشنودی چاہتا ہے، تو باپ نہیں ہے تو ماں کے ساتھ اللہ نے جیسے احسان کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ احسان کر۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اور اگر تو نے اللہ کا حکم سمجھ کر کے، اللہ کا فریضہ سمجھ کر کے اپنی ماں کی خدمت کیا، ماں کے ساتھ احسان کیا، فَأَنْتَ حَاجٌ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کے اعمال۔ بیچ میں پیروں فقیروں زندوں مردوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ضرورت وہاں پڑی جھوٹے وسیلے کی، جہاں حقیقی وسیلہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ذرا غور کرو، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو نے اللہ کے فرمان کے مطابق تو نے اپنے ماں کی خدمت کیا تو جہاد کا ثواب چاہتا ہے، سن لے، جہادی کا نہیں۔ اگر تو نے اپنے ماں کی خدمت کیا اللہ کا حکم سمجھ کر کے تو فَأَنْتَ حَاجٌ، اگر اپنی خدمت کر کے ماں کی بھلائی، ماں کے ساتھ بھلائی کر کے ماں کو تو نے راضی رکھ لیا تو فَأَنْتَ حَاجٌ، صرف جہاد نہیں، تجھ کو حج کا ثواب ملے گا، وَمُعْتَمِرٌ، زندگی بھر تجھے عمرے کا ثواب ملے گا، وَأَنْتَ مُجَاہِدٌ، اور ہمیشہ زندگی بھر مرتے دم تک تمہیں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے میرے بھائی بات کر بتا رہا تھا کہ فرائض کی پابندی، ایک انسان نماز کی پابندی نہ کرے، نماز کی، روزے کی، حقوق اللہ، حقوق العباد میں جو فرائض ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرائض کی پابندی کے ذریعے تقرب جو بندہ حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں کسی اور نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا۔ آگے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کی پابندی تو کر لیتا ہے لیکن پابندی کر لینے کے بعد اب اور ذرا سنو، نوافل کا اہتمام بندہ کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا نا، گزر جانے کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ فرائض پڑھ لی، عشاء پڑھ کر کے آپ جائیں فجر تک سو رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں تہجد کی بھی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، لیکن کچھ بندے ایسے اسی مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھ کر کے پھر جاتے ہیں۔ کتنے بندے ایسے ہیں کہ آفسوں میں نے دیکھا چلتے پھرتے
50 کی نماز وہی مصلی بچھا کے پڑھنا شروع کر دیا، نوافل کے اہتمام۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ روزانہ ہمارے قریب آتا رہتا ہے، روزانہ ہمارے قریب آتا رہتا ہے، ہمارے قریب آتے 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 اتنا قریب آ جاتا ہے بندہ، اللہ اتنا قریب بندہ آ جاتا ہے، حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ کیا بنا لیا میں نے؟ یہ ہے میرے بھائی وسیلہ۔ کیا بنا لیا ہم نے؟ اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں کو جسے کہا جاتا ہے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گوید باد دامن دی گرم تو دی گری۔ دونوں اتنے مل گئے کہ دنیا میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم دونوں دو ہیں، بلکہ کیا ہو گئے؟ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ چونکہ بندے نے، اب ذرا غور کرو، بندے نے فرائض اور فرائض کے بعد نوافل سے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا کہ اللہ نے اس بندے کو اپنا قریب نہیں کیا، اپنا محبوب بنا لیا۔ محبوب سبحانی اب بنا، وہ تعبیر لکھتے لکھتے نہیں بنتا، محبوب سبحانی اب بنا، چلہ کشی کے ذریعے نہیں، فرائض کے حضرات نوافل کی پابندی کے بعد۔ اللہ ذرا سنو کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کو محبوب بنا لیا تو اللہ فرماتے اب میں اپنی مرضی کے خلاف اس کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتا۔ اب آنکھوں سے وہی چیز دیکھے گا جس میں میری رضا ہوگی، اب کانوں سے وہی چیزیں سنے گا جس میں میری خوشنودی ہوگی، اپنے زبان سے وہی کہے گا جس پر ہمیں اس کو اجر و ثواب دینا ہے، ان ہاتھوں سے وہی کرنے دوں گا جس پر نیکیوں کا پہاڑ دوں گا، ان پیروں سے ہم وہی جانے دیں گے جہاں جانے میں ہماری خوشنودی ہوگی۔ یہ ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تین چیزیں ہیں میرے بھائیوں جن کو کہا جاتا ہے مشروع وسیلہ۔ کتنا؟ ایک تو بھی اپنا عمل دیکھ لے، کیا؟ عمل کے ذریعے تقرب، انسان اپنے اعمال کے ذریعے وسیلہ اللہ تعالیٰ کو بنائے۔ اللہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، آگے فآمنا، ایمان بھی عمل ہے۔ سب سے پہلا وسیلہ کیا ہے؟ انسان اپنے اعمال کو ذریعہ بنائے، حوالہ دے۔ اے اللہ، اور قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت کے میں نے ایک دلیل دی، کیا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اللہ ایک تیرا بندہ کوئی تھا، ایمان کی طرف بلایا، کہا ان آمنوا بربکم، کانوں نے سنا کوئی آواز لگا رہا ہے، کانوں نے سنا کوئی دعوت دے رہا ہے، قریب پہنچے تو دیکھا کہہ رہا تھا اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، رب ہم نے اس کی دعوت کو سن کر کے ایمان لا لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھ ایمان لا لیا نا۔ اب اتنی تعریف کی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ آگے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ دیکھو اتنی اللہ تعالیٰ میں جو ایمان لایا اس ایمان کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ دیکھیں، مغفرت مانگا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا، وسیلہ پکڑا، لیکن کس کو پکڑا؟ اپنے اعمال کے ذریعے۔ تو سب سے پہلا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے جائے؟ اپنے اعمال۔ آپ دعا کریں اللہ میں نے حج کیا،
میں نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے رکھا، اللہ اس رمضان کے روزے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ سورۃ آل عمران کی آیت اور قرآن پاک بہت ساری چیزیں ہیں۔ نمبر 2، وسیلہ اللہ رب العالمین کے ذات، کیا کیا جائے؟ ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا حکم دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا۔ کسی سے کچھ آپ مانگنا چاہتے تو بڑی بھائی ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ذرا کچھ، پھر آدمی اپنی بات۔ اللہ رب العالمین کے یہاں بھی معاملہ یہی ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب ادھر سے ایک صاحب دعا کرنے لگے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کچھ نہیں، بیٹھا ہوا ہے، دعا مانگ رہا ہے کیا؟ اللہم انی اسألک بانک اشہد انک انت اللہ لا انت ربی یا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم یولد۔ اللہ کے نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے ایسی صفات اور ایسی خوبیوں کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ ان کلمات اور ان اسماء و صفات کے ذریعے جو امت بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دیکھا اسماء و صفات۔ نبی علیہ السلام نے اسے ساتھ الذو بیاض الجلال والاکرام، اے لوگوں تمہیں دعا مانگنی ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کو ہمیشہ استعمال کرو، یا ذل جلال والعلو، ان دونوں ناموں کو چمٹ جاؤ، ان کو پکڑ لو جب ہی تمہیں مانگنا ہے۔ اللہ مجھ کو یہ دے دے نہیں، بلکہ کیا کرو؟ الذو بیاض الجلال والاکرام۔ سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب شروع کر دی اللہ ہم کو یہ دے دے یہ دے دے، چلے جا رہے مانگتے ہوئے، اور فرمایا لوگو لقد عجل ھذا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بیوقوف نے بڑی جلد بازی کر دی۔ دیکھا آپ نے، مانگا تو لیکن وسیلہ نہیں پکڑا۔ کیا کیا؟ اللہ مجھ کو یہ دے دے یہ دے، جیسے ہاتھ اٹھایا مانگتا جا رہا ہے، اللہ ہمیں بیوی بھی چاہیے، اچھی بچے بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے، چلا جا رہا ہے مانگتا ہوا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں لقد عجل ھذا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا لیکن بڑی جلد بازی سے کام لیا، اتنی جلدی مانگنا نہیں تھا اس کو۔ پھر اس کو بلایا، بیٹھایا، اور میں دیکھو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ ڈھنگ نہیں کہ تم نے اپنایا۔ اللہ تم پھر کیسے مانگے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو چاہیے کہ جب بھی تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرے، ثم لیصلی علیہ، پھر نبی پر درود صلاۃ و سلام بھیجے، پھر اس کے بعد جو اس کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن مانگنے کے پہلے کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ رب العالمین کی توصیف و تعریف کرے، اس کے بعد کچھ مانگے۔ تو یہ میرے بھائی نمبر 3، اگر انسان کو وسیلہ پکڑنا ہی ہے تو شریعت کے مطابق تینوں وسیلے، ایک تو کیا ہے؟ اپنے اعمال، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اور نمبر 3 کوئی مشکل نہیں، کسی بھی نیک صالح انسان کے پاس جائیں اور کہیں صاحب آپ کیا کریں ذرا سا ہمارے حق میں دعا کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام آتے، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، سعد بن ابی وقاص آتے، یا رسول اللہ آپ ہمیں دعا کر دیں کہ اللہ ہم کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ نبی علیہ السلام گئے، حضرت ام سلیم کے ہاں کھانا کھایا، جب واپس آنے لگے تو ام سلیم نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ بیٹا ہمارا ہے نا جو آپ کا خادم ہے، یہ کھوئے دو موقع، یہ آپ کا خادم انس جو ہے جو میں نے آپ کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، ذرا اس کے حق میں دعا دے دے۔ دیکھیں وسیلہ پکڑی ہے لیکن زندے کا نہ کہ مردے کا۔ اللہ کے رسول دعا دے،
اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ. اللہ اکبر. آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کر دی، اے اللہ یہ بچہ جو ہے، وقت ختم ہو گیا، اے اللہ یہ بچہ جو ہے، اللہم اللہم اے اللہ بارک لہ فی رزقہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دے، وولدہ اللہ اس کی اولاد میں، واطل عمرہ اللہ اس کی زندگی کو بھی کیا کر دے. دعا کروائی. آپ ان سے دعا کروا لیں، ان سے کروا لیں، ان سے کروا لیں، مسلمانوں سے کروائے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ جانا کھڑے ہو گئے 500 سالہ پرانی یہ اور جھنڈا، ہاں بابا کے واسطے سے، بابا دلوا دے، ماں ملا. یہاں بگڑتا ہے میرے بھائیوں. زندوں سے وسیلہ پکڑو، کوئی مشکل نہیں. اللہ کے رسول نے دعا دے دی کتنی چیزوں کی؟ ٹھیک. اللہ یہ انس کے عمر کو بڑھا دے، اس کے مال میں اور برکت دے، اور اس کی اولاد. پھر ماشاءاللہ اولاد ہونے لگی تو کہتے ہیں جب وہ انتقال کے ہیں تو 82 بچے تھے. کتنے؟ اور 120 بچے جنے تھے. کتنے پیدا ہوئے تھے؟ ماشاءاللہ. دیکھا آپ نے یہ نبی کی دعا کی برکت. 120 بچے، 20 بچے میں دفنایا، بہت مر گئے، دنیا سے گئے ہیں تو 82. کتنے؟ 82 میں تھے 80 لڑکے اور 2 جو ہے وہ لڑکیاں. ماشاءاللہ برکت ہی برکت. پھر مال کی برکت ذرا دیکھو، مال آنے لگا، مال آنے لگا تو کہتے ہیں پورے مدینے طیبہ میں جس کے بھی کھجور کے باغات تھے سال بھر میں ایک فصل، اور ہماری فصل کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، سال بھر میں 2 مرتبہ کھجور کے پھل لاتے تھے. کوفہ چلے گئے، کوفہ گئے، کوفہ جانے کے بعد کوفہ میں ایک آدمی اپنا کھجور کا درخت سوکھ گیا تھا، خراب ہو گیا، پھل نہیں لاتا تھا، اس کو کوئی خریدتا نہیں تھا. ان کو پتا چلا، انہوں نے خرید لیا. پورے کوفہ کے لوگ اس کھجور کے درخت کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بیچنے والا سودا کوئی لے لیتا، میری جان چھوٹتی، اس کے جگہ کوئی دوسرا درخت لگاتا، یہ بیکار جگہ پھنسا رکھا ہے. حضرت انس کو پتا لگا، جا کے خرید لیے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں خرید لیا تو وہ بھی سال میں 2 مرتبہ پھل لانے لگا. اچھا، اور کہتے ہیں عمر میں برکت، تو اللہ نے اتنی عمر لمبی کر دی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ باہر نکلنا بند کر دیا. کہا چاچا باہر کیوں نہیں نکلتے؟ کہا میں باہر نکلنے سے شرماتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا جس کو پوچھے چاچا بابا آپ کے سارے عمر والے مر گئے لیکن آپ کیا کھاتے کہ ملک الموت آپ کے یہاں نہیں آتے؟ اتنی لمبی عمر ہماری ہو گئی، اللہ اکبر، کہ لوگ ٹوکتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھا رہتا ہوں گھر. تو میرے بھائیو یہ 3 وسیلے، وابتغوا الیہ الوسیلہ. نمبر 4 وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جہاد کا مطلب کل بھی میں نے بتایا، کہیں پروگرام تھا. اصل میں جہاد کا مطلب لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا ہے. جہاد ہے جہد سے، جہاد کے معنی، جہد کے معنی کوشش، جد و جہاد. جہاد کے معنی کوشش کرنا. شریعت کے اصطلاح میں دین کو غالب کرنے، شریعت کو غالب کرنے، باطل کو مٹانے، برائیوں کے مٹانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اپنے جان، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہاد. اب کبھی نوبت ایسی آئے جس کو کہتے ہیں لاتوں کا بھوت، تو کبھی پھر اس کو بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے. وہ آخری منزل ہے. اس سے پہلے کیا؟ علم. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی ہم نے 30 پارے کا قرآن دیا ہے، آپ اہل باطل سے قرآن کے ذریعے جہاد اکبر کریں. دیکھیں قرآن حدیث کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، قرآن سے حدیث سے دلائل دے کر کے جو حق کو غالب کیا جائے، باطل مٹایا جائے، اللہ نے اس کو کیا کہ جہاد اکبر کہا ہے. تو میرے بھائیوں کوشش کرو. اب جنت میں کامیابی لعلکم تفلحون، کامیابی کے لیے بھائی 3 چیزیں ہو گئی: ایمان خالص ہو، تقوی ہو، اور کیا ہو؟ وسیلہ ہو. بغیر وسیلے کے کام نہیں چلتا.
لیکن وسیلے سے مراد کیا ہے؟ جو ہم نے بتایا اس کو واسطہ بنانا، ایجنٹ. ہمارے یہاں ایجنٹ بنانے کا نام کیا ہو گیا ہے؟ وسیلہ. اور جہاں ایجنٹ بنایا جاتا ہے وہاں اصل سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ان کا سیکریٹری ہوگا تو سیکریٹری ہی تک آپ پہنچیں گے، ارباب تک نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں اصل مین آدمی سے رشتہ آپ کا، اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بندوں کا رشتہ ہم سے ٹوٹے. اور بیچ میں جہاں واسطہ لایا گیا، اور پھر واسطے کا دوسرا مطلب کیا ہوتا؟ دباؤ ڈالنا. پولیس نے پکڑ لیا، معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں عمر صاحب. پولیس کو تھرا گئی. کیوں؟ ان کے نام کے ذریعے. تو ہم داتا کے ذریعے اللہ پر دباؤ ڈالیں. اللہ اکبر. دیکھا کتنی بڑی گستاخی. مخلوق کے ذریعے اللہ پر دباؤ ڈالنے کا نام آج لوگوں نے کیا رکھا ہے؟ وسیلہ. اس لیے کہتے کیا ہے؟ خدا جو پکڑے محمد چھڑائے، محمد جو پکڑے چھڑا نہیں سکتا کوئی. اللہ. دیکھا آپ نے؟ تو یہ شرکی عقیدہ ہے میرے بھائیوں، اور یہی ہمیشہ گمراہی کے سبب بنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان چاروں اعمال کو اپنا کر کے اللہ اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ انشاءاللہ بہت طویل موضوع ہے، اس پر 2-4 گھنٹے ہو تو پھر آپ مغرب و عشاء کے درمیان رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.